اس چھوٹی سی کہانی کا عنوان ہے بستے والی۔ رات کا کھانا کھا کر علی ابھی ہوٹل سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے ایک لڑکے کو اپنی سمت آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ دو لڑکیاں بھی تھیں۔ دونوں لڑکیوں کے کندھوں سے بستے لٹک رہے تھے۔ وہ لڑکا ان کا بھائی معلوم ہو رہا تھا جو شاید ان کو ٹیوشن سینٹر سے واپس گھر لے کر جا رہا تھا۔ پہل تو علی اپنی نظریں نیچے کر کے چل رہا تھا، لیکن جب وہ لوگ ذرا قریب آئے تو علی نے اپنی نظریں اٹھا لی۔ ہمہ وقت علی کی آنکھیں 6 آنکھوں سے ٹکرائی۔ ان 6 آنکھوں میں 2 آنکھوں نے جب علی کو ذرا ہٹ کے دیکھا تو علی کو وہ دیکھی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ بات علی کے دل پہ گراں گزری، اس لیے اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور اپنی راہ چل دیا۔ ابھی علی 10 میٹر ہی چلا تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، مڑ کے دیکھو، مڑ کے دیکھو۔ علی اس خیال کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکا اور اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے اس نے مڑ کے دیکھ لیا۔ دونوں لڑکیاں اپنے بھائی سمیت تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جن آنکھوں نے علی کو ذرا ہٹ کے دیکھا تھا، علی ان کی مالکن کے بارے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ آنکھیں پلٹ کے پھر سے وار کرے گی۔ ابھی علی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس جانب سے 2 آنکھیں ایک بار پھر حملہ آور ہوئی اور 2 آنکھیں مل کر 4 ہوئی۔ یہ دورانیہ بس چند لمحوں پر ہی مبنی تھا۔ علی کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ جب اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو علی ایک عجیب سی الجھن اپنے ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس رات علی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اسے اس طرح کیوں دیکھا گیا؟ میں تو ان آنکھوں کے لیے اجنبی ہوں، پھر وہ نظریں اتنے بھروسے سے میرے اوپر پلٹ پلٹ کر کیوں جم رہی تھی؟ ان آنکھوں کی مالکن کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اس کے کندھے میں تو بستہ لٹک رہا تھا، تو پھر اسے اس عمر میں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ ایک اجنبی کو اس انداز میں دیکھے؟ کیا اس کے والدین کی طرف سے اسے پیار نہیں مل رہا، یا اس کے بھائی اسے توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نفسیاتی خلا ہے جو اسے ایک اجنبی کو ایسے نرالے انداز میں دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا کے اثر نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ ہماری اٹھائی ہوئی ایک غلط نظر اپنے ساتھ 100 پچھتاوے لے کر آتی ہے؟ ایک غلط نظر اور زندگی مثبت سے منفی کی طرف کیسے موڑ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک منفی انسان کا انتخاب آپ کی عزت کی دھچیاں اڑا دیتا ہے، کسی سے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا، خود اور خدا سے روٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، دین سے بیگانہ کر دیتا ہے، زندگی سے مایوس کر دیتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں اس بستے والی کے علم میں نہیں؟ خیر، میں بھی کتنا عجیب ہوں، اپنے کردار پر پردہ ڈال کر بستے والے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں، جبکہ پہلی بار تو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، پہلی بار پلٹ کے بھی تو میں نے ہی دیکھا تھا۔ اگر میں نظریں نیچے رکھتا تو بات پلٹنے تک پہنچتی ہی نہیں، اور اس وقت میں بستے والی کو قصوروار ٹھہرانے کی گناہ بھی اپنے سر نہیں لیتا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہوں میں، سچ میں بہت عجیب ہوں میں۔ ایسے کئی خیالات علی کے ذہن میں جنم لے رہے تھے کہ نیند کی دیوی اس پر حاوی ہوئی اور وہ سو گیا۔ شاید علی کو اس کے سوالوں کے جواب خواب میں ہی مل جائے۔ اس دن کے بعد علی کو بستے والی دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ علی نے بھی ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی۔ البتہ ابتدائی دنوں میں علی رات کا کھانا کھانے اسی وقت ہوٹل جاتا تھا جس وقت اس کی نظریں بستے والی سے ملی تھی۔ علی کچھ دیر کے لیے اس راہ کو بھی تکتا رہتا جہاں 2 آنکھیں مل کر 4 ہوئی تھی، پر بستے والی کا اس راہ سے دوبارہ کبھی گزر نہیں ہوا۔ علی نے بھی زیادہ فکر کرنا چھوڑ دیا تھا، بس ایک خلش اس کے دل میں رہ گئی تھی کہ آخر کیوں؟ علی کو آج بھی جب بستے والی یاد آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ منیر نیازی کا ایک شعر بڑبڑانے لگتا ہے: دیکھ کے مجھ کو غور سے پھر وہ چپ سے ہو گئے، دل میں خلش ہے آج تک اس ان کہے سوال کی۔